یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں وائس چانسلر گورنمنٹ سعدی کالج یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم۔ سامنے ناظرین، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی نے ایک بہت انتہائی اہم موضوع پر قرارداد پاس کی کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے قتل کا ہمیں رپورٹ موصول ہوتی ہیں، میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ بعض اوقات غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا اور ایک قرارداد پاس کی گئی کہ اس کی ہر سطح پر جہاں تک ممکن ہو سکے گا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس جو یہ روایت ہے، یہ جو واقعات ہیں ان کا خلا جمع کرنے کے لیے اراکین قومی اسمبلی اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس جو قرارداد یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ میں اپریشیٹ کرتی ہوں گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو کہ وہ اس بہت ہی ایک کرٹیکل ایشو کو انہوں نے اتنا سیریسلی لیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا مذہب آنر کلنگ پہ یا غیرت کے نام پہ کسی کو مارنے کا بالکل ممانعت ہے، یہ کوئی ریلیجیس چیز نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنز ہیں جو کچھ خاص علاقوں میں ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ہر فورم پہ اس کو کنڈیم کرنا ہے، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی اویئرنیس دیں گے کہ وہ فردر کس طرح سے آواز بنے خواتین کی، اور انہیں بتائیں کہ ایک چیز غلط ہے غیرت کے نام پہ قتل، تو اس کو فردر ہم اسٹوڈنٹ کے ذریعے اس چیز کو ہم ریفارم لے کر آئیں گے اپنی سوسائٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے، ویسے ظاہر ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، وہ سلامتی کا مذہب ہے، اور اس میں تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جب ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو جب غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی الٹیریٹ موٹیو ہوتا ہے، کہیں جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، اور جب پھر یہ عدالتوں تک جاتے ہیں یا پولیس تک رپورٹ ہوتی ہیں تو پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ جنوبی پنجاب کی ایک بہت بڑی خواتین یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، اور یہاں طالبات جو ہیں وہ شہری علاقوں سے بھی آتی ہیں، دیہی علاقوں سے بھی آتی ہیں، اور ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہیں وہ عموماً دیہی علاقوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ بچیوں کی کچھ اس طرح گرومنگ بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنے جب ماحول میں جائیں، اپنی سوسائٹی میں جائیں، تو وہاں وہ بتائیں کہ اس قسم کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ٹائم ٹو ٹائم ہمارے یہاں پر ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، ڈفرینٹ ڈیز بنائے جاتے ہیں، جس میں ویمنس ڈے ہے، ویمن رائٹس کا انہیں بتایا جاتا ہے، سیلف اویئرنیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم اپنی اسٹوڈنٹس کی کردار سازی پہ بہت کام کرتے ہیں کہ انہیں وہ رسپانسیبل سٹیزن بن کر جائیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں، انہیں رولز کی پوری اویئرنیس ہو کہ کون سا رول ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور پھر فردر وہ جا کر ہماری ایمبیسڈر بھی بنیں کہ باقی جو لوگ ان اویئر ہیں وہ ان کو بتائیں کہ ان کے کیا کیا رائٹس ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے یہاں سے جو اسٹف ہم بھیج رہے ہیں پڑھے لکھے ہیں تو وہ آگے جا کر روشنی پھیلائیں گے تو روشنی پھیلے گی۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، پیرنٹس کا یہ فرض بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو تعلیم دلوائیں۔ جب بچیاں ہماری زیور تعلیم سے آشنا ہوں گی تو یقیناً جس طرح فرما رہی ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا، تو خواتین میں شرح خواندگی بڑھانے سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں کافی کمی آئے گی؟ یقیناً میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون ہی ہے جو آپ کی خاندان کے یونٹ کو آگے لے کر جاتی ہے، اور اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ہوگی تو آپ تصور پھر ایک پڑھے لکھے معاشرے کا ہی کریں گے، اور صرف پڑھنا لکھنا کافی نہیں ہے، آپ کو اس کی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور تربیت کا جو نمونہ ہے آپ کو پریکٹیکلی دینا ہوگا اسٹوڈنٹس کو، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر نہ صرف پریکٹیکلی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر جانا ہے تو کس طرح سے آپ کو اپنی لائف اسپینڈ کرنی ہے اور دوسروں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی الائنڈ ہو، لائک SDG 5 ہے جینڈر ایکویلٹی، تو اس پر ہمارا خاصا فوکس ہے۔ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں
ان پاکستان میں سگنیٹری بھی ہے. جی بالکل پاکستان سگنیٹری بھی ہے. تو ہمارا فوکس وہی ہے بیسڈ آن دوز SDGs. ہم نے اپنی ایون تمام ڈپارٹمنٹس کی ریسرچ کو بھی اس سے الائن کیا ہے, اور اس میں جو 5th والا ہے جو جینڈر ایکوالٹی کا ہے وہ تو ڈائریکٹ اسی چیز کو ہی ایڈریس کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم اویئرنیس اپنے اسٹوڈنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اس سے یعنی آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جیسے ہماری سوسائٹی ہے, اگر پولیٹیکلی بات کریں تو پنجاب میں ہماری وزیر اعلیٰ وہ بھی خاتون ہیں, اور سینئر منسٹر وہ بھی خاتون ہیں, اطلاعات جو بہت اہم پورٹ فولیو ہے اس میں بھی خاتون ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ رول ماڈلس ہیں ہماری بچیوں کے لیے, کہ وہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو نام کما سکتی ہیں, اور جو فرسودہ روایات ہیں ان کے خلا کما میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب کی آخری بات, ایز اے ماں, استاد, آپ ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائکرو فون کے ذریعے کہنا چاہیں؟ میں اپنی بیٹیوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دے شوڈ فیل پراؤڈ آف دیٹ دے آر مسلم, بیکاز ان اسلام نے انہیں ان کی رائٹس جو ہیں وہ 1400 سال پہلے دے دیے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے. تو ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری عورتیں اسلام میں ان کو بہت بلند مقام ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہب کو سمجھنا چاہیے, اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کی ٹیچنگز کو پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اس سے ہم بہت حد تک جو ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ پرابلمس چل رہے ہیں ہماری لائف میں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ, آپ نے بڑی اہم بات کی, بلکہ میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا کہ عورت ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. بالکل. جس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. آنر کلنگ کے حوالے سے ہم پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم, وائس چانسلر گورنمنٹ سعدی کالج یونیورسٹی بھاولپور کا خصوصی آج ہم انٹرویو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, اور مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.